الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ وآبائہ واجدادہ واولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے بچا دیا، یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے بچا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ ویکھن نوں او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، ویکھن نوں او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، پتھر لال دے پا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، آزم و سونا عرشاں تے پھردا اسی گلیاں وچ رل دے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، یہ جو پیرخانہ ہوتا ہے نا، پیرخانہ، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، لنگر خانے میں بیٹھے ہیں، باہر لان میں بیٹھے ہیں، اپنے پیرخانے کی گلی میں بیٹھے ہیں، اپنے پیرخانے کے ایریے کے اندر کسی گھر میں بیٹھے ہیں، تو یوں سمجھے کہ آپ عرش پہ بیٹھے ہیں۔ کس پہ بیٹھے ہیں آپ؟ عرش پہ بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم برانڈے میں بیٹھے ہیں، وہ سین میں بیٹھے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، جو وہ جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی عرش پہ بیٹھے ہیں۔ یہ پیرخانے کی اہمیت ہے۔ یہ پیرخانے کی کیا ہے؟ جس طرح میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے نا، تو میرے حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں مقام مسیرہ پہ بیٹھا، میم سے یہ رے گول ہے مسیرہ، کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کے نام بھی رکھتے ہیں مسیرہ بطول۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں مقام مسیرہ پہ پہنچا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ مقام مسیرہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا مقام مسیرہ عرش کے کونے کا نام ہے، عرش کے ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جو عرش الہی ہے نا، جو عرش الہی ہے اس پر نہ کوئی میرے حضور سے پہلے بیٹھا نہ کوئی میرے حضور کے بعد بیٹھا۔ چند لمحوں کے لیے میرے حضور نے معراج شریف پہ جانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان عرش کو میرے حضور کے چند لمحوں کی مجلس کے لیے، بیٹھک کے لیے اللہ پاک نے تخلیق فرما دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مقام مسیرہ پہ کیوں تشریف فرما ہوئے؟ عرش کے سنٹر میں آپ کا تخت ہے، آپ کا منصب ہے، مقام ہے، آپ وہاں پہ کیوں نہیں تشریف فرما ہوئے؟ میرے حضور نے فرمایا عرش سارے کا سارا ہی عرش ہے، عرش سارے کا کیا ہے؟ سارا ہی عرش ہے۔ میں مقام مسیرہ پہ اس لیے بیٹھا کہ قیامت کے دن میرے وہ امتی جو مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، میرا رب ان پر جب رحمت کی ہوا بھیجے گا نا، مقام مسیرہ سے بھیجے گا، تو میں مقام مسیرہ پہ اس لیے بیٹھا کہ جب محشر کے میدان میں درود و سلام پڑھنے والوں کو عرش کی خوشبو آئے گی، اندر سے وجود محمد کی خوشبو بھی آئے گی۔ یہ جو آستانہ علیہ چورا شریف ہے، اس کی کسی پہ بیٹھو، یہاں سے خوشبو آئے گی شہنشاہ چورا شریف کی،
اس چورا شریف کی گلی میں بیٹھو، یہاں پہ خوشبو آئے گی حضرات ملا جی حضور رحمت اللہ علیہ کی، اس بستی کے کسی کونے میں بیٹھو، ہم سب کو قبلہ تیر بادشاہ کی معطر ہوائیں میسر ہو جائیں گے، کہیں بیٹھ جائیں گے۔ دستگیر۔ تو میں نے جو قرآن شریف کی آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، آگے میرے برادر عزیزم علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پہ ایک سجدے سے ساریاں قضا ہو جاتی ہیں۔ ہاں ہاں، یہاں ایک سجدے سے ساریاں قضا ہو جاتی ہیں۔ آج ہفتے کا دن ہے نا، تو جو آج سجدے کیے ہیں اس سے پچھلیاں قضا ہو گئی ہیں، جو اتوار سے لے کے آخری سانس تک پڑھنی ہیں وہ قبول بھی ہو گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قبول ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ یہ جو پیر کا آستانہ ہے اس کو عرش کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو پھر اب میرے ساتھ مل کے پڑھو، تائب جاری رہے اس چوروی چشمے کا فیض، عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے، عظمتوں والے خدا تیری رضا کے۔ مسجد بھری ہوئی تھی کھچا کھچ، میرے حضور کی مسجد ہے، میرے حضور کی کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ آیا مسجد میں، اس نے دیکھا کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام ہے، کوئی تحیات تشہد میں بیٹھا ہے، نماز کی حالت میں ہر آدمی مسجد نبوی کے اندر۔ جب اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے نماز کی حالت میں ہیں، اس نے پھر بھی سوال کر دیا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو، مجھے کیا دو؟ اللہ کے۔ اب سارے صحابہ کرام نماز میں مشغول ہیں، اس نے پھر کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو۔ اب کوئی سلام پھیرے تو اس کو دینا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ دو۔ سارے نماز میں مشغول تھے۔ جب اس نے دیکھا نا کوئی نہیں دے رہا، تو وہ رب سے مخاطب ہوا، کہا یا اللہ میں تیرے گھر میں آ کے تیرے بندوں سے مانگ رہا ہوں، لیکن تیرے گھر میں مجھے کوئی دے نہیں رہا۔ جب وہ یہ بات کر رہا تھا نا، تو مولا علی کے پاس کھڑا ہو کے نماز وہ بات کر رہا تھا، اور مولا علی اس وقت رکوع کی حالت میں تھے۔ کس حالت میں تھے؟ وہ یہ بات کر رہا تھا، مولا علی رکوع کے حالت میں تھے۔ جب اس نے یہ بات کی تو مولا علی نے رکوع کی حالت میں یوں ہاتھ باہر نکال دیا اور ساتھ یوں اشارہ کیا، ساتھ یوں کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ تو اس بندے نے مولا علی کی انگلی میں سے انگوٹھی نکالی، انگوٹھی نکال لی، نکال کے بازار میں گیا، بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر کے دوبارہ مسجد میں آ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر سے مجھے عطا فرمایا۔ اب یہ سارا واقعہ میرے حضور کے گوش گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج نماز کی حالت میں مولا علی سے یہ کام ہوا، ایک بندے کی صدا ہوئی۔ اب آپ سارے پیر بھائی مجھے بتائیں کہ ہم سارے نماز میں شامل ہو، ایک بندہ آ کے کہے کہ مجھے چادر دو، مجھے چادر دو، ہماری توجہ اس کی طرف ہوگی کہ نماز کی طرف ہوگی؟ گناہگار ہے نا، ہم گناہگار ہیں، اپنی بحثیت گناہگار ہونے کے بات کر رہا ہوں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے سلسلہ کے بڑے گوڑے ذاکر بیٹھے، ان کی بات نہیں ہے، یہ تو نیک ہے نا جی، اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، گناہگار بیٹھے ہیں، تو ہماری کس طرف توجہ جائے گی؟ اس بندے کی طرف۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جب مولا علی رکوع کر رہے تھے، مولا علی کی توجہ اس کی صدا کی طرف تھی کہ سجدے کی طرف تھی؟ صدا کی طرف تھی، توجہ اس کی طرف تھی۔ توجہ کس کی طرف تھی؟ اس کی طرف تھی۔ تو سنو، میں اور آپ ایسے کریں یا ادھر ادھر دیکھیں، نماز چلی جاتی ہے۔ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔
اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب میرے حضور کے پاس گئی یہ بات، ابھی صحابہ اکرام میرے حضور کو یہ بات بتا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تحقیق اللہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ تمہارے ولی ہیں۔ اللہ ایک ولی، رسول دوسرا ولی، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو ایمان لے کر، ابھی آپ نے نعرہ لگایا نعرہ تحقیق، تو آپ نے کیا کہا؟ حق سب یار۔ کیا کہا؟ حق سب یار کہا۔ حق نبی دے سارے یار، حق نبی دی۔ اب یہ جو سے نا والذین آمنو، یہ 4 نہیں تھے، یہ 5 نہیں تھے، یہ سارے نبی کے یار ہیں۔ یہ سارے نبی کے کیا ہیں؟ بھئی یہ بھی تمہارے ولی۔ الذین، اور وہ لوگ، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، جو ایمان لے کر آئے وہ تمہارا ولی۔ اور فرمایا الذین یقیمون